सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 4 सूरह तौबा की आयत नंबर 82 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इर रजअ कल्लाहु इला ताइफतिन मिनहुम फस्तअज़नूका लिलखुरूजि फक़ुल लन तख़रुजू मइया अबदन वलन तुक़ातिलू मइया अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफतिन मिनहुम फस्तअज़नूका लिलखुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू मइय अबदन वलन तुक़ातिलू मइय अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफतिन मिनहुम, बस अगर आपको लुटा दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इला ताइफतिन मिनहुम, उन ग्रोहों में से एक की तरफ फस्तअज़नूका, बस वो आपसे इजाज़त तलब करेंगे लिलखुरूजी, खुरूज के लिए, निकलने के लिए। फ़क़ुल लन तख़रुजू मइय अबदा, फ़क़ुल आप कह दीजिए हरगिज़ तुम नहीं निकलोगे मइया मेरे साथ, अबदन कभी भी, वलन तुक़ातिलू मइय अदुव्वा और हरगिज़ तुम क़िताल नहीं करोगे मेरे दुश्मनों के साथ। इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मर्रा, बेशक तुम राजी थे पहली मर्तबा बैठने के ऊपर। फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, अब तुम बैठे रहो पीछे रहने वालों के साथ। वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि, और न आप नमाज पढ़े इनमें से किसी एक की, माता आबादम और आप ना नमाज जनाजा पढ़ाएं इनमें से किसी एक की,
کبھی بھی ولا تقم علی قبری، اور نہ آپ کھڑے ہو ان میں سے کسی کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے احکام کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ رومی جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی فوجیں تبوک کے سرحد کے اوپر پہنچ چکی ہیں، باقی فوجوں کا وہ انتظار کر رہی ہیں۔ جب باقی فوجیں آئیں گی تو سب مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، اور جس کی وجہ سے یہ مدینہ کی ریاست کو ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی تو آپ پہلے اس کی تحقیق کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، کچا آدمی خبر لے کر آئے، یا تمہیں پتہ لگے یہ خبر کچی ہے، تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ واقعی تبوک کی سرحد کے اوپر فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور پہ یہ اعلان کیا، ہم جا کر خود ان کا مقابلہ کریں گے، قبل اس کے کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر مدینہ کے اوپر حملہ کریں اور مدینہ کے اندر رہنے والوں کو پریشانی ہو، تو ہم باہر جا کر خود ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ہنگامی طور پر اعلان کیا تو جو مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے صحابہ اکرام، وہ تو فوراً تیار ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ ہیلے بہانے کر کے خود بھی روک گئے اور دوسروں کو بھی روکنے لگے کہ نہ جو بڑی گرمی ہے، پچھلے سال فصل نہیں ہوئی، اس سال فصل ہوئی ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے، اب کون سا جانے کی ضرورت ہے، انہوں نے کون سا حملہ کر دیا، طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کی، اور خود بھی نہیں گئے اور دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے دل کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن وہاں قیام کیا، لیکن وہ لوگ سرحد کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرنے کے بعد واپس لوٹے، تو جس وقت یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا جب آپ لوگ واپس ان کے پاس چلے جاؤ گے تو یہ جو منافقین ہیں وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ہیلے بہانے کریں گے اور کہیں گے کہ اب جو بھی جہاد ہوا ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، سب سے پہلے صف اول میں جانے والے ہم ہوں گے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ آئندہ بھی تم نے میرے ساتھ کبھی بھی جہاد نہیں کرنا، جب بھی میں نے جانا ہے تو یہ جو میرے ساتھ کے مخلص صحابہ اکرام صرف انہوں نے جانا ہے، تم نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جو لولے لنگڑے تھے، محتاج تھے، اپاہج تھے، جو عورتیں تھی، بچے تھے جو جہاد کے اندر جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو رہنا تھا، لہذا تم نے بھی یہی رہنا ہے، آئندہ کبھی بھی تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ قتال نہیں کرنا۔ تو ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پر میں اگر اللہ رب العزت آپ کو لوٹا دے إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ، اس گروہ کی طرف جو مکہ میں مدینہ میں منافقین ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ، فرمایا وہ آپ کے پاس آئیں گے، اجازت طلب کریں گے، لِلْخُرُوجِ، جہاد میں نکلنے کے لیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا، آپ کہہ دیجئے ہرگز تم نہیں نکلو گے، مَعِيَّ، میرے ساتھ، أَبَدًا، کبھی بھی اب نہیں نکلنا، اب جب بھی میں جاؤں گا تو یہی میرے ساتھ جائیں گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور نہ تم نے قتال کرنا ہے میرے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی، انکم رضیتم بالقعود، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے کے اوپر خوش تھے، لہذا آپ بیٹھے ہی رہو۔ آگے والی آیت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تو صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے تھے آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردہ مبارک بھی اتار کے دیا، اس کو کفن کے طور پر پہنایا گیا، اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، قبر میں بھی اتارا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ مخلص مومن تھا، اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا یہ پکا منافق ہے، لیکن صرف اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے۔ پھر اس کی قبر میں بھی کھڑے ہو کر کے دعا کی، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کسی ایک کی، جو مر جائے کسی ایک کی بھی آپ نے آئندہ کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، اور نہ آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی جو قبر ہے اس طرح بناتے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح اس کی قبر کو بنایا جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کافی دیر تک وہاں کھڑے ہوتے اور صحابہ اکرام کو بھی وہاں کہتے کہ آپ بھی ٹھہرو،
اور اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ایک روایت کے مطابق اس بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ فرشتے سوال و جواب کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کو ثابت قدم رکھے۔ تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی کرنا جائز ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت وہ فوت ہوئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عرش تھا وہ لرز گیا۔ 70,000 فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے پیچھے جنازہ پڑھا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فوراً فق ہو گیا، پیلا پڑ گیا۔ فوراً فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اب یہ قبر جو ہے آپ کے بھائی کو دبا رہی ہے۔ صحابہ کرام دعا کرنے لگے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں اصل کے اندر قبر جو ہے یہ ماں کی طرح ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور قبر میں جب انسان دوبارہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب جو بچہ ماں سے جدا ہو جائے، جب ماں کے دوبارہ قریب آتا ہے تو ماں اسے بغل کے اندر لے کر دباتی ہے۔ فرما اس طرح قبر بھی جو ہے انسان کو دباتی ہے، اور ہر وقت سزا دینے کے لیے نہیں، کبھی وہ صرف بغل گیر ہونے کے لیے اس کو دباتی ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام نے بھی دعا کی۔ تو لیکن جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح انبیاء کرام کے ساتھ بھی قبر ایسا معاملہ نہیں کرتی، باقی لوگوں کے ساتھ قبر یہ معاملہ کرتی ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کرتے تو دفن کرنے کے بعد کافی دیر تک قبر پہ کھڑے ہوتے اور وہاں بیٹھ کر پڑھتے، دعا مانگتے۔ تو اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر تک قبر کے اوپر ٹھہرنا یہ حدیث نہیں ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر سے فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرنا کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے گول تقسیم ہونے میں لگتی ہے اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرنا چاہیے، تاکہ جو مردہ دفن ہوا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، دعا کی جائے، تاکہ اس کے سوال جواب کے اندر اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی اور یہ بار بار یہ فرمایا اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ، جس وقت وہ فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور پھر بعد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو دفن کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا مانگی۔ تو اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ دعا مانگنا جائز ہے، قبر کے اوپر جا کر ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن کسی جگہ یہ خدشہ ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ جو قبر سے مانگ رہا ہے، حالانکہ آپ تو قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے تو پھر وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، بغیر ہاتھ اٹھائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی ان میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں، کسی ایک کی قبر پر بھی کھڑا نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا یہ بھی حق ہے، اگر اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ تو یہاں جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کے حقوق کے اندر داخل ہے، لیکن منافقین کے بارے میں اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھانی، اور نہ آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فسق کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔